کبھی کبھار فیملی میں نا کہتے تو ہم اس کو محبت ہے، لیکن وہ محبت نہیں ہوتی، کنٹرول ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک طرف سے جو ہے وہ بیوی کی طرف خرچے ہیں، بچوں کی طرف خرچے ہیں. ہمارے کلچر میں کیا ہوا ہے، میرا اس بات کا جائزہ ہزاروں ای میلز پڑھنے کے بعد ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے کلچر میں سکھایا یہ گیا ہے کہ تمہاری جو اصل فیملی ہے نا وہ تمہارے ماں باپ ہیں اور تمہارے بہن بھائی ہیں، اور جو بیوی بچے ہیں نا وہ تو ایک بوجھ ہیں، وہ بوجھ ہیں. اور پھر کئی ہر جگہ ایسا نہیں ہے، لیکن کئی کیسز ایسے ہیں کہ جب شادی ہو جاتی ہے، بیوی آ جاتی ہے گھر میں، تو اس کو یاد دلایا جاتا ہے شوہر کے ذریعے یا ان لاز کے ذریعے کہ یہ ہمارا گھر ہے، یاد رکھنا، ہم نے تم پہ بڑا احسان کیا ہے کہ تمہیں اس گھر میں آنے دیا ہے. میں تو اس کے خلاف تھی، لیکن چلو کیا کر سکتے ہیں، میرا بیٹا پاگل ہو گیا تھا یا جو بھی. اور اس کو بیوی کو یاد دلانا کہ اس کا حق کم ہے. شریعت کے اعتبار سے جب وہ بیٹے کا خرچہ ہوگا تو کہاں پہلے ہوگا؟ بیوی پہ. لیکن اس گھرانے میں یہ ایکچوئل کیسز ہیں ہمارے لوگوں کے، دیندار لوگ ہیں، حج پہ جاتے ہیں، رمضان کے روزے ہیں، حافظ قرآن ہیں، لیکن جب بیٹے کا پے چیک آتا ہے نا تو وہ آٹومیٹک وڈرال جاتا ہے والد صاحب کے اکاؤنٹ میں یا ماں کے اکاؤنٹ میں سیدھا. اس کو اپنے پیسے اس کو نظر نہیں آتے، اور بیوی کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کو وہ تم کہہ دو کہ کیا دودھ چاہیے، کیا چاہیے، میں لے کے آ جاتا ہوں، اس نے پیسے دیکھنے بھی نہیں ہیں. دوسری طرف ایکسٹریم کیا ہوتا ہے، نہیں تمہارے پیرنٹس تمہیں کنٹرول کر رہے ہیں، پیسے میرے ذمہ ہونے چاہیے. اب وہ وہاں پر وہ نظر رکھی جا رہی ہے کہ یہ تم نے اس دن خرچ کیا تھا، یہ تم امی کے گھر جا کے خرچ کیا تھا، یہ ان کو لے کے گئے تھے نا اس دن، یہ کیا لیا تھا، اور ان کے لیے ایک دوائی لی تھی. اچھا اب دوائیاں بھی لی جا رہی ہیں، یعنی پوری آڈیٹنگ ہو رہی ہے ایک طرف سے دوسری طرف کی کہ اس پہ کہیں خرچ نہ ہو جائے، اس پہ کہیں خرچ نہ ہو جائے. یہ محبت کے نام پہ، لیکن یہ کنٹرول، دس از جسٹ کنٹرول. یہ بھی باطل ہے، یہ بھی ایک طرح کا باطل ہے. تو کرتے کیا ہے کہ دیکھو میں تمہاری مدد کرنے کے لیے نا میں تمہارے فائنانس کا تھوڑا مجھے ایکسیس دے دو تاکہ میں دیکھ لوں کہ سارے بل وغیرہ ٹائم پہ ہوتے رہیں. لیکن وہ بل وغیرہ پے کرنے کی بات نہیں، دیکھنا ہوتا ہے کہاں خرچے ہو رہے ہیں، کہاں کس جگہ جا رہے ہیں، یہ ہماری مرضی کے مطابق جا رہے ہیں، ہماری مرضی کے بغیر جا رہے ہیں. یہ سب باطل کے تحت آتا ہے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. اور پھر اوپر سے جو مزید زیادتی یہ ہے کہ جو دین نے جس بات پر آپ کو حکم نہیں دیا، آپ پر کوئی پریشر نہیں ڈالا، آپ پر کوئی گلٹ نہیں ڈالا. کبھی کبھار رشتوں کے ناطے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اگر مجھ سے واقعی محبت کرتے تو یہ چیز کر دو میرے لیے، یہ چیز کر دو، یہ چیز کر دو. اور اگر کوئی کہہ دے کہ نہیں بیگم صاحب یہ تو میں نہیں کر سکتا، یہ تو فضول خرچی ہوگی، یا ابھی ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یا والدین کو منع کر دے، یا بہن بھائی کو منع کر دے، کسی کو منع کر دے. اچھا اب یہ ہے، اس طرح ہے. اب پتہ چلا کہ تمہیں تو واقعی بس لالچ، یعنی جو دینے والا تھا اس کو لالچی کہہ دینا جو دینے والا تھا. تو دس از اس کو تو باقاعدہ ویسٹ میں تو اسٹڈی کیا جاتا ہے. اٹس کالڈ فائنینشیل ابیوز. فائنینشیل ابیوز کا جو بہت بڑا سبجیکٹ ہے سائیکالوجی میں، اس میں زیادہ تر پرپیٹریٹر فیملی ممبرز ہوتے ہیں، اور وہ ایک طرح سے اسپوکن یا ان اسپوکن قسم کا پریشر ڈالتے ہیں کہ آپ نے اس جگہ خرچ کرنا ہے، اس جگہ خرچ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے گائیڈ لائن دے دی ہے کہاں خرچ کرنا چاہیے، کہاں نہیں خرچ کرنا چاہیے، کس چیز پہ کرنا چاہیے، کس چیز پہ نہیں کرنا چاہیے، اور کس چیز میں آپ کو کھلی چھٹی، آپ کو کوئی گلٹ نہیں کر سکتا، کوئی آپ کو کہہ نہیں سکتا کہ آپ غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں. وہ آپ کا حق ہے، آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ کا مسئلہ ہے، وہ آپ کے درمیان، آپ کے رب کے درمیان. آپ کے اوپر کوئی پولیس آ کے نہیں کر رہی تم نے یہاں کیوں خرچ کیا، وہاں کیوں خرچ کیا. تو اور پھر اس کے بعد باطل دوسرا کون سا ہے؟ باطل دوسرا یہ ہے کہ کبھی شوہر ہوتے ہیں، بیوی بھی کماتی ہے، شوہر بھی کماتا ہے، اور وہ کرتے کیا ہیں، وہ ایک اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیتے ہیں، کیونکہ میاں بیوی ہیں ایک ہی اکاؤنٹ میں، کوئی بات نہیں، تو ایک فیملی ہے. اچھا ایک اکاؤنٹ میں تو پیسے آپ نے ڈال دیے، لیکن اب شوہر نے کیا فیصلہ کیا کہ جی میں نے گھر خریدنا ہے، گھر اپنے نام اور اپنی امی کے نام یا اپنے ابو کے نام، دو دادا اور ابو کے نام گھر ہو گیا. بیوی جس کی کمائی تھی وہ بھی اس پیمنٹس میں جا رہی ہے، لیکن اس کا نام نہیں ہے پراپرٹی پہ، یا اس کا نام ہٹا دیا پراپرٹی سے. کمائی تو اس کی بھی تھی، کمائی تو اس کی بھی تھی. پھر اس کے بعد ہماری شریعت میں سخت ممانعت ہے کہ آپ بیوی کی کمائی کو چھو نہیں سکتے. خرچہ آپ نے کرنا ہے، اس سے نہیں لینا. یہاں تک کہ ان طبن لکم عن شیء منہ نفسا فکلوہ ہنیئا مریئا. مہر کے معاملے میں بات کی جا رہی ہے قرآن میں.
پہلے تو مہر فوراً دے دینا چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں جب کہتے ہیں نا کہ بعد میں دیں گے، اس کا مطلب ہم سب سمجھتے ہیں کبھی نہیں دیں گے، اس کا ترجمہ سب کو پتہ ہے. اور مہر نہ دینے سے شادی باطل ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، شادی کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. مہر کا مسئلہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، قرآن نے تو صاف کہہ دیا عورتوں کو جو شادی کے تحفے ہوتے ہیں وہ فوراً دے دیا کرو، جلدی سے دے دیا کرو، اور خوشی خوشی دے دیا کرو، نحلتاً. اب اس میں سے جیسے فرض کریں، فرضیہ طور پہ میں کہہ رہا ہوں $10,000 ہیں، ٹھیک ہے، کم ہے زیادہ ہے وہ آپ کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، $10,000 ہیں. اب آپ نے دے دی اور دیتے دیتے کہا ایسے ہی ہے، لے تو تم رہی ہو لیکن چلو کم از کم تم تو خوش ہو، کوئی تو خوش ہو. ویسے تو میں پورے گھر پہ ہی خرچ کرتا ہوں لیکن تم رکھ لو، یہی تنزیہ ساتھ میں کچھ کلام. نحلتاً سے اس کی نفی ہوتی ہے، آپ یہ دیتے ہوئے کوئی بات بھی نہیں کر سکتے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اب میں تمہیں دے تو دیا ہے لیکن کچھ گھر کا بھی سوچ لو، کچھ فیملی کا بھی سوچ لو، میں بھی تو آخر اتنی محنت ہی کر رہا ہوں. آپ مرد کو ایسی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، سراسر اجازت نہیں. یہ بھی کیا ہوگا اگر وہ وہ شریف النفس عورت ہے، وہ ایسی بات سنے گی، وہ کیا کہے گی؟ نہیں جی پھر آپ لے لیں، میں کیا کہوں، ٹھیک ہے، محنت مجھے تھوڑی چاہیے، مجھے تو بس آپ چاہیے، وہ لے لو. قیامت کے دن وہ کھڑی ہو جائے گی اور وہ کہے گی نہیں مجھے وہ چاہیے تھے، اور وہ شوہر سے دیکھ رہا ہوگا تم نے تو کہا تھا مجھے تو بس آپ چاہیے، وہ تو آپ نے پریشر ڈالا تھا اس لیے کہا تھا. اس وقت آپ کا خوف تھا، بس خدا کا خوف ہے، آپ کا خوف نہیں رہا تو زبان کھل گئی ہے. انطقنا الذی انطق کل شیء، جس نے ہر چیز کی زبان کھول دی اس دن، اس نے یہ زبان بھی کھول دی.